اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں کے اندر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سب بہن بھائی جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، ہم سب کے گھروں کے اندر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ محترم سامعین، آج ہی عصر کے ٹائم ابھی آپ یہ وظیفہ کر لیں یا مغرب کی نماز پڑھ کر یہ وظیفہ کر لیں، عشاء کی نماز پڑھ کے یہ وظیفہ کر لیں، لیکن آج کے دن ہی آپ نے یہ دولت والی ایک چھوٹی سی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جمعرات والے دن کا سب کام چھوڑ کر آپ یہ تسبیح پڑھ لیں، منٹوں میں دولت کی برسات، فقیر بھی ارب پتی بن جائے گا۔ محترم سامعین، اگر آپ کو اولاد چاہیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت اولاد عطا فرمائے گا۔ گھر جو ہے وہ رزق سے بھر جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نواز دے گا۔ جو بھی رب تعالیٰ سے یہ تسبیح پڑھ کر مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ رشتوں کی بندش کے لیے، کاروبار کی بندش کے لیے، کاروبار بزنس کی بندش کے لیے، رکاوٹوں کے لیے یہ بہت ہی مؤثر وظیفہ ہے۔ محترم سامعین، آپ نے اپنی زندگی کے کچھ منٹ نکال کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں ایسا مجرب ہے اور یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو کئی لوگ پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں۔ پیسہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پوری دنیا کے خزانے مانگ لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ آپ کو جو چاہیے، بڑا محل چاہیے، گاڑیاں چاہیے، بنگلے، ہیرے جواہرات، دنیا، کچھ بھی آپ دنیا میں مانگنا چاہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت بھی عطا کرے گا، کیونکہ ثواب کے ساتھ نہ آپ کا نامہ اعمال بھر جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا، آپ کو فوری طور پر غیب سے اتنی مدد ہوگی، وہاں سے آپ کو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا جہاں سے آپ کو گمان اور یقین تک نہ ہوگا۔ جمعرات کا دن کا یہ وظیفہ ہے، عشاء سے پہلے آپ نے، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ گھر کے اندر، دکان کے اندر، آفس میں، جہاں کہیں موجود ہوں آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ کام کاج پر ہوں تو وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں ہوں وہاں پڑھ لو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، آفس، مدرسہ، مسجد، جس جگہ موجود ہو یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ محترم سامعین، یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جو بندہ سچے دل سے، یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتا ہے، فوری طور پر اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو بھی پورا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ غیبی طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہو، راتوں رات اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو بالکل میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہو بیٹیوں، سستی مت کرنا۔ آپ لوگ بڑی سستی کر جاتے ہو، کوئی ویڈیو آتی ہے پھر سوچ میں پڑھتے ہو آج پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ آج کل پڑھنے کا نہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنا تو صرف اور صرف جمعرات والے دن آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے جمعرات والے دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ محترم سامعین، کسی ایک جگہ سکون سے بیٹھ جانا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اور یہ عمل شروع کر دینا۔ یہ عمل پڑھنے میں بہت آسان ہے، اتنا آسان کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑے آسان طریقے سے پڑھ لے۔ یہ مشکل وظیفہ نہیں کہ آپ لوگ نہ پڑھ سکیں، بالکل آسان ترین وظیفہ ہے۔ شاید آپ نے اس سے زیادہ آسان وظیفہ اپنی پوری زندگی میں نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ سینکڑوں لوگوں کو بتایا ہوا جنہوں نے اپنی زندگی بدلی، یہ ایسا وظیفہ ہے، میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ محترم سامعین، یہ ایسا مؤثر اور مجرب وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین، آپ جس منصب پر ہیں، جس عہدے پر ہیں، نوکری چاہتے ہیں، یا آپ کے گھروں کے اندر بے سکونی ہے، بے اولادی ہے، اولاد چاہتے ہیں، بے سکونی ہے، سکون چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی میں سکون لے آئے گا۔ محترم سامعین، منصب کی ذمہ داریوں اور منصب کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور زوال اور تفکرات ہے، کسی نے سمجھا کہ سکون صرف مال و دولت کی کثرت اور فراوانی میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال و دولت حاصل ہو
ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری تفکرات، ترقی کا شوق، دن بدن بڑھتی ہوئی ہرس اور تجارت میں نقصان کے ڈروں سے ان کی راتوں کی نیند حرام ہے، الا ماشاء اللہ کسی نے رقص اور شراب و کباب کو باعث سکون جانا، مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بھی بے چینی اور اضطراب و برقرار ہے۔ کسی نے منشیات کا سہارا لے لیا، مگر اس میں صرف عارضی دل بہلاوا، عارضی فائدہ اور ہمیشہ کا نقصان ہے۔ کسی نے نئے نت فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی، مگر سکون اور قرار نہ ملا۔ محترم سامعین، یہ ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مالی سکون بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے توبہ کرنی ہے، سچی اور پکی توبہ کرنی ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے، مثلا کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفانوں کی نظر ہو گیا۔ ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر دلیل ہیں کہ نافرمانی سبب پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت تاثیرات کو یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی بامصداق مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ محترم سامعین، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ عطا فرمائے۔ تو آئیے آج کا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی وقت جو نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن جمعرات کے دن کی پابندی ہے، جگہ کی، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ جب آپ کا دل کرے صبح اٹھو جمعرات والے دن فوراً یہ وظیفہ چاہو تو اسی وقت پڑھ لو، یعنی اگلی جمعرات میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اس جمعرات پہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا، شام میں پڑھو، سوتے وقت پڑھ لو۔ جب آپ کا دل کرے جمعرات کا دن ہو، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی اگر پڑھیں تو سب سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اے محترم سامعین، اگر آپ نے درود پاک پڑھ لیا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا واسعو پڑھنا ہے، 21 مرتبہ یا واسعو یا واسعو یا واسعو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو محترم سامعین، براہ کرم میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو سکپ مت کرنا، نہیں تو عمل کرنے بیٹھو گے کمی بیشی کر جاؤ گے، پھر مجھے مت کہنا کہ ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ آپ لوگ سمجھیے گا، اور یہ نہ کہنا کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا کون سا وظیفہ کتنی ترتیب سے کس طرح پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ فوراً درود پاک پڑھو، اس کے بعد یا واسعو 21 مرتبہ پڑھو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یا واسعو آپ نے پڑھ لیا، یا واسعو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ اس کو 21 مرتبہ 7 مرتبہ یہ جتنا آپ کو آسان لگے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ اس کلمے کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 21 مرتبہ جتنا آپ کو آسان لگے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھیں یا واسعو، 7 مرتبہ پڑھیں پہلا کلمہ، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی یا غنیو یا غنیو یا غنیو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا رزاقو کا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ یا رزاقو آپ نے یہ وظیفہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ جب 41 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اب آپ کو کرنا کیا ہے، ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو پہلے پڑھا، اور بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اولاد صالحہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنے کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے یہ وظیفہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں۔ محترم سامعین، بہت ہی مؤثر اور مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے، اور خوبصورت بیٹا عطا فرمائے، بیٹیاں عطا فرمائے، گھر رزق سے بھر دے، آمین ثم آمین۔